بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس بارے میں اختلاف کثیر ہے مناطق کے بیچ، اپنے بیچ بھی اور دیگر اہل علم کے مقابلے میں بھی۔ تو تصور اور تصدیق کے بیچ ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ تصدیق میں حکم کا وجود ہوتا ہے اور تصور میں حکم نہیں پایا جاتا۔ پھر اس میں جو تصدیق ہے وہ نفس حکم ہے یا مجموعہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ آگے الگ اختلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا جو حکم ہے وہ کس مقولہ سے ہے؟ مقولہ فعل سے ہے، مقولہ انفعال سے ہے، مقولہ کیف سے ہے، اس میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیے شارح کی عبارت دیکھیے، وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا، وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا بِمَعْنَى إِدْرَاكِ أَنَّ النِّسْبَةَ واقعۃ أَوْ لَيْسَتْ بِواقعۃ هُوَ الْحُكْمُ۔ یہ والا جو ادراک ہے یہ ہے حکم۔ اس ادراک کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ادراک کا نام ہے حکم، یعنی حکم ادراک ہے، یہ شارح نے کہا۔ جب شارح نے یہ کہا تو ذہن میں رکھیں یہاں پر جو متاخرین مناطق ہیں ان کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو بیان کر رہے ہیں کہ متاخرین مناطق کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ ادراک نہیں ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا هُوَ الْحُكْمُ۔ وقوع نسبت، لا وقوع نسبت کا جو ادراک ہے یہ حکم ہے، یعنی حکم ادراک ہے، حکم ادراک ہے، یہ شارح نے کہا۔ اس مسئلہ میں متاخرین مناطق کا اختلاف ہے، اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ متاخرین مناطق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے۔ اس نے کہا ادراک حکم ہے، یعنی حکم ادراک ہے، ادراک حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نا حکم ادراک ہے۔ تو اب جو متاخرین مناطق ہیں، متاخرین اہل منطق ہیں، منطقی ہیں، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ حکم ادراک نہیں ہے۔ بھئی حکم ادراک کیوں نہیں ہے؟ اس پہ آپ توجہ دیں۔ وہ کہتے ہیں حکم کے معنی کیا ہے؟ اسناد، ایقاع النسبت، انتزاع النسبت۔ لیکن یہ ایقاع یہ فعل ہے، واقع کرنا فعل ہے نہیں ہے، انتزاع سلب کرنا فعل ہے نہیں ہے، اسند یسند اسناد فعل ہے نہیں ہے۔ تو حکم فعل ہے، حکم کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور ادراک کے معنی کیا ہیں؟ ادراک کے ایک معنی ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل۔ کیا؟ ابھی تک یہ عبارت نہیں یاد ہوئی شاہ جی؟ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یہ کیا ہے؟ یہ کیف ہے، یہ مقولہ کیف سے ہے۔ اور انتقاش النفس، انتقاش النفس بتلک الصورۃ، یہ مقولہ انفعال ہے۔ ادراک کے معنی ہے انتقاش النفس بتلک الصورہ، یہ انفعال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادراک کے ایک معنی ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یہ مقولہ کیف ہے۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ ادراک مقولہ انفعال سے ہے یا ادراک مقولہ کیف سے ہے، ادراک مقولہ انفعال سے ہے یا ادراک مقولہ کیف سے ہے، اور حکم کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ فعل الگ مقولہ ہے، انفعال الگ مقولہ ہے، فعل الگ مقولہ ہے، کیف الگ مقولہ ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ادراک کو آپ مقولہ انفعال سے بنائیں یا ادراک کو آپ مقولہ کیف سے بنائیں، بہر صورت یہ مقولہ فعل سے تو نہ ہوا اور حکم ہے مقولہ فعل سے، تو معلوم پڑا
کہ حکم ادراک نہیں ہے، کیونکہ وہ فعل ہے اور یہ فعل نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ متاخرین مناطقہ کی رائے ہے۔ ایک بار پھر سمجھیں، شارح نے جب یہ کہا کہ ادراک وقوع الحکم ادراک وقوع النسبت او لا وقوعها، ادراک وقوع النسبت او لا وقوعها، وقوع نسبت لا وقوع نسبت، یہ کیا هو الحکم، یہ حکم ہے۔ تو اب جب کہا یہ والا ادراک حکم ہے تو اس سے معلوم پڑ گیا کہ حکم ادراک ہے۔ اس مسئلہ میں متاخرین مناطقہ کا اختلاف ہے، یہاں اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ متاخرین مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ متاخرین مناطقہ کا کہنا یہ ہے کہ حکم ادراک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حکم ادراک ہے، اور متاخرین کا کہنا حکم ادراک نہیں ہے۔ وجہ سمجھیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ حکم ادراک نہیں ہے، وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حکم کے معنی اسناد، ایجاب، سلب، ایکا، انتزاع، یہ سارے کے سارے افعال ہیں۔ ان سب پہ غور کریں، سارے جو بھی ایکا نسبت یہ فعل ہے، انتزاع نسبت فعل ہے، ایجاب فعل، سلب فعل، اسناد فعل، یہ فعل ہے، حکم فعل ہے۔ جب حکم فعل ہے تو ہم پوچھتے ہیں ادراک کیا ہے؟ ادراک کے معنی انتقاش النفس بتل کا صورت کرو، تو اب یہ مقولہ انفعال سے۔ ادراک کے معنی الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل کرو تو مقولہ کیف سے۔ ٹھیک ہے، تو ادراک یا مقولہ کیف ہے یا مقولہ انفعال ہے؟ حکم نہ مقولہ کیف نہ مقولہ انفعال بلکہ مقولہ فعل۔ حکم مقولہ فعل، ادراک مقولہ فعل سے نہیں، تو معلوم پڑا حکم کے وہ ادراک نہیں بلکہ حکم مقولہ فعل سے۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ یہاں پر اس نے شاعر نے بیان کیا کہ متاخرین مناطقہ کی یہ رائے ہے۔ بات ہے ذہن میں مانا کرے۔ اور متاخرین منطقیوں کے ہاں حکم، یعنی اب یہ حکم کو فعل کیوں قرار دیتے ہیں؟ یہ ایکان نسبت اور انتزاع سے اشارہ کر دیا، کیونکہ حکم کی تفسیر یوں کی جاتی ہے، حکم کی تفسیر یوں کی جاتی ہے، ایکا نسبت انتزاع نسبت، ٹھیک ہے نا؟ حکم یعنی ایکا نسبت یا انتزاع نسبت فعل ہے، تو جو ہے تو اب اس نے کہا عند متاخر المنطقیین ان الحکم، آگے ایکا نسبت او انتزاعها، اس کے ساتھ تفسیر کیوں کی؟ میں نے آپ کو بتایا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وہ حکم کو فعل کیوں کہتے ہیں، وہ حکم کو فعل کیوں کہتے ہیں، بات پہ توجہ دیں۔ وہ حکم کو فعل اس لیے کہتے ہیں، حکم کی جو ہم تفسیریں کرتے ہیں وہ بظاہر فعل ہے، سمجھے بات کو؟ حکم کے معنی ایکا اور نسبت، ایکا یہ فعل ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور ایجاب واجب کرنا فعل ہے، سلب فعل ہے۔ تو یہ ان کی دلیل کی جانب اشارہ کرنے کے لیے یہ وضاحت کی ہے، اے ایکا نسبت او انتزاعها۔ میری بات سمجھے؟ ایک یہ وجہ ہے، ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا حکم ہے ادراک وقوع نسبت لا وقوعها۔ حکم کیا ہے؟ جی، حکم ہے ادراک وقوع نسبت او لا وقوعها، وقوع نسبت لا وقوع کا ادراک، حکم ہے اس چیز کا ادراک۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ ان الحکم اے ذالک الادراک، حکم کی پہلے تفسیر ہو گئی نا کہ حکم کیا ہے؟ وہ ادراک ہے۔ تو اب جب پھر دوبارہ حکم بولا تو یہ وام ہو سکتا تھا حکم سے مراد وہی ادراک ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ وہ ادراک کیا ہے؟ وہ فعل ہے، حالانکہ وہ ادراک تو فعل نہیں تھا، وہ تو یا انفعال ہے یا کیف ہے، سمجھے بات کو؟ تو اب یہاں جب حکم کہا تو وہاں ہو سکتا تھا کہ حکم سے مراد ہے وہی ادراک، حکم سے مراد ہے وہی ادراک، یہ وہاں ہو سکتا تھا۔ اس وام کے ازالہ کے لکھا نہیں، اس ادراک کے معنی میں نہیں، حکم بمعنی ادراک نہیں، حکم بمعنی ادراک کرو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، حکم بمعنی ایکا نسبت انتزاع نسبت، اس معنی میں کر کے وہ کہتے فعل ہے۔ حکم بمعنی ادراک ہو تو وہ تو ادراک مانتے ہی نہیں سمجھو بات کو۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شارح نے کہا ان الحکمہ، اور آگے اس کی تفسیر کی ایکا نسبت انتزاع نسبت کے ساتھ۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس تفسیر کی کہ
وہ حکم کو فعل کیوں قرار دیتے ہیں؟ ان کا جو امر باعث ہے ان کے لیے، وہ جو اس کو فعل قرار دے رہے ہیں، تو اس کے سبب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کیونکہ ہم حکم کی جب تفسیر کرتے ہیں کہ نسبت ایجاب، سلب، اسناد، ان کے ساتھ کرتے ہیں تفسیر، تو یہ بظاہر فعل ہے، اس لیے وہ اس کو فعل قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا، ان کی دلیل یہی ہے، انہیں وام یہیں سے لگا۔ جب ہم حکم کی تفسیر کرتے ہیں، حکم کیا ہے؟ ایکا نسبت ہے، انتزاع نسبت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ اس سے کیا سمجھے؟ وہ اس سے یہ سمجھے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ حکم فعل ہے، حکم کیا ہے؟ فعل۔ وہی ان کو یہاں سے وام ہوا۔ بہرحال ان کا منشأ وام کیا ہے؟ شارع نے وہ بیان کر دیا، ایکا نسبت او انتزاع۔ ایک یہ وجہ ہے اس کو اس تفسیر کی، اور دوسری یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے چونکہ حکم کو ادراک قرار دے دیا، ادراک وقوع نسبت اولا وقوعہا، پھر جب الحکم کہا تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ حکم بمانا ادراک ہے، حکم بمانا ادراک ہے، یہ وہم ہو سکتا تھا، اور لیکن حکم بمانا ادراک کرے تو وہ فعل بنتا نہیں ہے، اس لیے اشارے نے پہلے تفسیر کر دی کہ حکم بمانا ادراک کرے تو پھر فعل نہیں ہے، حکم بمانا ایکا انتزاع کرے تو پھر فعل ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں۔ اور متاخرین مناطقہ کے ہاں حکم فعل ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب حکم بمانا ایکا و نسبت او انتزاع، ایکا و نسبت او انتزاع و نسبت، نسبت کو واقع کرنا، نسبت کو منتزع کرنا، نسبت کا انتزاع۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بولو تو صحیح جی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایکا اور نسبت اور انتزاع ہوا، یہاں سے ان کو وام ہوا کہ یہ ایکا اور انتزاع یہ تو کیا ہے؟ یہ تو فعل من افعال نفس، واقع کرنا یہ تو فعل ہے، توجہ ہے؟ لیکن آپ ذہن میں رکھیں یہ ان کا وام ہی ہے، اس پہ توجہ دیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکا انتزاع ہے کیا؟ ایکا انتزاع کیا ہے؟ آپ غور کریں، آپ کو نسبت ذہنیہ آپ کو حاصل ہے، اس کا ادراک ہو چکا ہے آپ کو، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اس کے مطابق ہے یا غیر مطابق ہے۔ آپ نے جان لیا کہ مطابق ہے، کیا کیا آپ نے؟ بولے، آپ نے جان لیا کہ یہ مطابق ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ آپ نے کیا کیا؟ تو جان نہیں ہوا نا، ادراک ہی ہوا نا، یہی کا نسبت و انتزاع و نسبت ہے۔ تعبیر ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تعبیر کر رہے ہیں ایکا و نسبت، انتزاع و نسبت کے ساتھ۔ وہم پڑ رہا ہے کہ یہ شاید یہاں پر نفس کی جانب سے کسی فعل کا صدور ہوا ہے، نسبت واقع کرنا ہے، یہ وہم ہو رہا ہے، یہاں واقع کسی بات کو نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ اس کا ادراک کہ ان النسبت الذہنیۃ مطابقۃ للنسبت الواقعیۃ، ان النسبت الذہنیۃ غیر مطابقۃ للنسبت الخارجیۃ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ جو ادراک ہے یہی ایکا نسبت انتزاع نسبت ہے، بات سمجھے نہیں؟ تم کہہ سکتے ہو اس کو ان ایکا اور نسبت کیوں کہہ رہے ہو؟ نسبت کو واقع کرنا، تو یہ اصطلاحات ہے، اصل میں ادراک کو ان النسبت واقعۃ ولیست بواقعۃ ہے، ادراک کو ان النسبت واقعیۃ و مطابقۃ لنفس الامر او غیر واقعیۃ و غیر مطابقۃ للواقع والخارج۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو کہنے کا مقصد ہے اصل اس بات کا ادراک ہے، تو چونکہ تعبیر کیا گیا ایکا و نسبت، نسبت کو واقع کرنا، واقع کرنا تو وہم ہوا کہ فعل ہے، نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ علماء نے خود مناطقہ کا یہ کہنا ہے، محققین کا، کہ یہ ان کو ہوا ہے وہم، ان کو وہم ان الفاظ سے لگا ہے۔ جب ہم نے ان کے سامنے ایکا و نسبت، انتزاع و نسبت یہ الفاظ بولے تو یہ سمجھے کہ شاید یہ فعل ہے، حالانکہ فعل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں تک نسبت ہمارے ذہن میں ہمیں پتہ چل گیا، موضوع کا تصور، معمول کا تصور، ادراک کو تصور کس کا نسبت حکمیہ کا، بینا بینا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ ادراک ہمیں حاصل ہو گیا، تو اب اگلا ادراک یہ تھا کہ یہ واقع کے مطابق ہے، یہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اس نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا ادراک
اس نسبت کے واقع کے لا مطابق ہونے کا ادراک، یہ ادراک ہی کیا ہے؟ یہ حکم ہے. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ بس یہ ادراک حکم تھا، لیکن ہم نے تعبیر کر دی ایکا سے، وہ سمجھے فعل ہے. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھنا. یہ متاخرین متقدمین پھر حکم وقوع نسبت وغیرہ وغیرہ، اس میں چونکہ اشتباہ ہوتا ہے، اس لیے میں تمہیں جو ہے اس پہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ، کیونکہ ابتدائی باتیں تو ذہن میں ہونی چاہیے نا. عرفان چاچڑ جی تو جو ہے آپ کی، تو یہ منشأ وام یعنی الحکم کی جو تفسیر کی ہے کان نسبت و انتزاع، تو یہ منشأ وام کی طرف اشارہ کر دیا. تو منشأ وام کے منشأ وام یہ الفاظ ہیں جن کو وہ ظاہری معنی پر محمول کر کے انہوں نے فعل بنا لیا، حالانکہ فعل ہے نہیں سمجھے؟ معنی کرے. اور متاخرین منطقیوں کی ہاں حکم، اب یہ پھر کیا ہو گیا؟ ایکا نسبی منشأ وام کی طرف اشارہ ہے، یعنی نسبت کا ایکا یا انتزاع فعل ہے. تو فعل کس کا ہے یہ آگے بتا دیے بھی، فعل من افعال نفس، کیونکہ یہ ادراک اور یہ کام ہے نفس کا، نفس ناطقہ کا. سمجھے بات کو؟ چونکہ یہ کام ہے نفس ناطقہ کا، اس سے کا فعل من افعال نفس. ٹھیک ہے، فعل ہے افعال نفس سے. جب فعل ہے تو ادراک نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو نہ ہوگا ادراک. کیوں؟ اس لیے کہ ادراک ہے انفعال. توجہ رکھنا، فعل ہے تاثیر، ایصال الاثر فی الغیر الی الغیر، اثر کو غیر تک پہنچانا، یہ فعل ہے. قبول الاثر من الغیر یہ ہے انفعال. تو دونوں اس کے ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے نا. پانی کے نیچے آگ جلاؤ تو آگ نے حرارت کو پہنچایا پانی تک، پانی نے اس کو قبول کیا. پانی منفعل ہے، آگ فاعل ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب فعل ہے ایصال الاثر الی الغیر، ایصال الاثر الی الغیر، اور انفعال ہے قبول الاثر من الغیر. تو دونوں ایک دوسرے کے مقابل بن رہے ہیں. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو دونوں میں عینیت نہیں ہو سکتی، دونوں ایک دوسرے کا موضوع معمول نہیں ہو سکتے. بات ہے یہ ذہن میں نہیں. لیکن آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھئی ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ادراک ہے یا مقولہ کیف سے ہے، تو شارح نے تو صرف مقولہ انفعال بیان کی ہے. توجہ ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ کہ شارح کے چونکہ مختار یہ تھا اس لیے اس نے اپنا مختار بیان کیا ایک. اور دوسرا یہ ہے، بات پہ توجہ دے، فعل اور انفعال کے بیچ جو مقابلہ ہے نا یہ زیادہ واضح ہے برخلاف کس کے؟ فعل اور کیف کے بیچ مقابلہ. یہ سمجھانا چاہ رہے تھے نا. تو یہ اگر آپ ادراک کو انفعال بنائیں تو اس کا لیس بفعل ہونا زیادہ واضح تھا. اس لیے انہوں نے آپ کے سامنے صرف انفعال والی شق کو رکھا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. بات ہے یہ ذہن میں؟ انہوں نے آپ کے سامنے کیا رکھا؟ انفعال، اس لیے کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. انفعال کا فعل نہ ہونا یہ بالکل واضح سی بات ہے. ویسے تو کیف بھی فعل نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ زیادہ واضح تھا اس لیے اس کا ذکر کیا. وہ اس قدر واضح نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دیا. بات ہے یہ ذہن میں؟ تو دو وجہ میں نے آپ کے بعد سامنے رکھی ہیں کہ ادراک کی جو تفسیر کی ہے انفعال کے ساتھ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا مختار ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس لحاظ سے اس کا لیس بفعل ہونا زیادہ واضح ہے. بات ہے یہ ذہن میں؟ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ توجہ رکھیں، اس کو مقولہ کیف سے بنائیں تو اس کی تفسیر یوں کی جاتی ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل. کیسے؟ الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند العقل، یوں تفسیر کی جاتی ہے. لیکن شارح نے کیا کیا ہے؟ مصنف نے حصول صورت کا، حصول صورت. سمجھے بات کو؟ حصول صورت یہ اس لحاظ سے یہ انفعال بنتا ہے. تو جو ہے حصول صورت شیء من العقل، حصول صورت شیء فی العقل، اس لحاظ سے یہ انفعال بنتا ہے. تو شارح نے انفعال کے ساتھ اس لیے تعبیر کیا کہ یہ مصنف کی کلام کی زیادہ موافق تھا. تین وجہ میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ انہوں نے ادراک کو انفعال قرار دیا، کیف کا ذکر نہیں کیا. تو اس کی تین وجہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. میری بات سمجھے آپ؟ جی مانا کریں. کیونکہ ادراک انفعال ہے اور فعل نہیں ہوگا. انفعال بات سمجھ، فعل تو انفعال نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا، الحکم فعل، ٹھیک ہے، الحکم فعل والفعل لا يكون انفعالا.
نتیجہ کیا نکلے گا؟ الحکم لا یکون انفعالا، الحکم فعل والفعل لا یکون انفعالا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ الحکم الحکم لا یکون انفعالا، یہ نتیجہ نکلا۔ اب آپ الحکم لا یکون انفعالا، الادراک انفعال والحکم لا یکون انفعالا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کون سی بن جائے گی؟ یہ شکل ثانی بن جائے گی۔ تو نتیجہ نکلے گا الحکم لا یکون ادراکا، الحکم لا یکون ادراکا، یہ نتیجہ نکلے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو کیا سے مرکب کے ذریعے آپ کا یہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ پتہ نہیں بات سمجھے ہو نہیں سمجھے؟ جی پڑھے آگے۔ فلو قلنا ان الحكم ادراك فيكون التصديق مجموع التصورات الاربعه، تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وتصور النسبة الحكمية والتصور الذي هو الحكم. وإن قلنا إنه ليس بإدراك يكون التصديق مجموع التصورات الثلاث والحكم. هذا على رأي الإمام. وأما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط. بس اب آپ حکم کو ادراک کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ توجہ رکھیں، اگر آپ حکم کو ادراک کہیں تو تصدیق ہے 4 ادراکوں کا مجموعہ۔ تصدیق کیا ہے؟ 4 ادراکوں کا مجموعہ۔ اور اگر آپ حکم کو ادراک نہ کہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تصدیق ہوگی 3 ادراکوں اور حکم کا مجموعہ۔ توجہ ہے؟ اگر آپ حکم کو ادراک کہیں متقدمین مناطقہ کی رائے پر، حکم کو آپ ادراک کہیں تو اب کیا ہوگا؟ اب حکم ہے، تصدیق ہے 4 ادراکوں کا مجموعہ۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر آپ اس کو ادراک نہیں کہتے تو اب تصدیق ہے 3 ادراکوں اور 1 حکم کا مجموعہ۔ اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہو گئی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے کے مطابق۔ ان کے ہاں جو ہے یہ ان سارے جو ادراکات ہیں یہ مل کر پھر بنتے ہیں تصدیق۔ فلاسفہ کیا کہتے ہیں؟ فلاسفہ کی کیا رائے ہے؟ فلاسفہ چونکہ اسی حکم کو تصدیق کہتے ہیں، تو فلاسفہ کے نزدیک آپ اس کو حکم ادراک کو حکم کہیں، حکم کو ادراک کہیں نہ کہیں، بہر صورت کہیں تصدیق نفس حکم ہے۔ ہاں پھر اس میں اختلاف ہوگا کہ آیا یہ ادراک ہے یا نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہے یہی، یہ جو حکم ہے یہی تصدیق ہے۔ اس کے بعد یہ ادراک کی نوع سے ہے یا ادراک کی نوع سے نہیں ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہے یہ یہی تصدیق ہے۔ نہیں سمجھو بات کی معنی کریں تو اگر ہم کہیں حکم ادراک ہے تو ہوگی تصدیق 4 تصورات کا مجموعہ۔ وہ 4 کون سے تصورات؟ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور۔ اب یہ نہیں کہا کہ تصور الحکم، تصور الحکم حکم کا تصور، حکم کا تصور نہیں، ایک اور تصور۔ وہ کون سا تصور؟ وہ خود حکم ہے۔ وہ کیا تصور؟ وہ اسی بات کا تصور، تصور ان النسبت الذہنیت موافقۃ غیر موافقۃ مطابقۃ لیست بمطابقۃ، یہ والا جو تصور ہے، یہ جو ادراک ہے، سمجھ رہے بات کو؟ باقی چیزیں پہلے حاصل ہو گئی ہیں، یہ مطابقت لا موافقت، موافقت لا موافقت کا جو ادراک ہے، یہ جو تصور ہے کا یہ تصوری حکم ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور وہ تصور جو حکم ہے، ہاں تو یہ کیا ہوگی؟ 4۔ اور اگر ہم کہیں کہ حکم ادراک نہیں، ہوگی تصدیق 3 تصورات اور حکم کا مجموعہ۔ اب یہ جو حکم ہے یہ جو نا ادراک نہیں ہے، بلکہ یہ فعل من افعال نفس ہے۔ پہلے 3 ادراک ہے اور چوتھا کہ ادراک نہیں ہے۔ سمجھو؟ یہی امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کی رائے پر، بہرحال حکماء کی رائے پر، یعنی فلاسفہ، تو تصدیق ہے وہ حکم ہے فقط۔ توجہ ہے؟ جی۔ والفرق بينهما من وجوه، أحدها أن التصديق بسيط
على مذهب الحكماء ومركب على رأي الإمام. وثانيها أن تصور الطرفين شرط للتصديق خارج عنه على قوله وشطره الداخل فيه على قوله. وثالثها أن الحكم نفس التصديق على زعمهم وجزءه الداخل على زعمه. بس اب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ اور فلاسفہ کی رائے پر جو تصدیق میں فرق ہے وہ 3 مشہور فرق ہے ان کا بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، غور کریں. پہلا فرق کیا ہے کہ فلاسفہ کے نزدیک تصدیق ہے نفس حکم، ایک ہی چیز ہے تو تصدیق ہوگی بسیط. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تصدیق ہوگی 3 چیزوں کا مجموعہ، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور اس کا نسبت حکمیہ کا تصور، اور وہ ایک اور ادراک ہونا نسبت واقع لیست واقع. فلاسفہ کے نزدیک ہوگی تصدیق بسیط، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگی تصدیق مرکب ایک. پھر فلاسفہ کے نزدیک محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور ضروری ہیں، فلاسفہ کے نزدیک بھی، امام رازی کے نزدیک بھی، لیکن حیثیات مختلف ہیں. فلاسفہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ یہ شرط خارج ہے، شرط خارج ہوتی ہے، سمجھے. اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شطر داخل ہے، جزء داخل ہے، سمجھے بات کو. اس کے بعد کیا ہے؟ اور تیسرا حکم نفس تصدیق ہے، حکم میں اور تصدیق میں عینیت ہے فلاسفہ کے نزدیک. اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکم میں اور تصدیق میں عینیت نہیں ہے بلکہ حکم تصدیق کا جز ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ چند ایک فروق ہیں فلاسفہ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر، اور کوئی بات نہیں ہے. آپ نے مرکات سے یہ فروق پڑھے ہیں، ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. اور فرق ان دونوں کے بیچ کئی وجہ سے ہے. ان میں سے ایک یہ کہ تصدیق بسیط ہے فلاسفہ کے مذہب پر اور مرکب ہے امام رازی کے مذہب پر. دوسرا یہ کہ طرفین کا تصور، طرفین سے مراد کے محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور. شرط ہے تصدیق کے لیے خارج ہے، یہ شرط چونکہ شرط خارج ہوتی ہے اس نے وضاحت کر دی اس کی، خارج ہے اس سے فلاسفہ کے قول پر، اور اس کا شطر ہے داخل ہے تصدیق کے اندر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر. ہاں یہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جس طرح محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور خارج ہے، اسی طرح نسبت حکمیہ کا تصور بھی تو خارج ہے، اس کو کیوں نہیں بیان کیا؟ توجہ ہے؟ جس طرح محکوم علیہ محکوم بہ کا تصور خارج ہے، اسی طرح نسبت حکمیہ کا تصور بھی تو خارج ہے. تو نسبت حکمیہ کے تصور کے خروج کا یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ توجہ ہے؟ یہ خارجی طور پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بیان کیا جو وجود میں جو زیادہ واضح تھا. جیسے میں نے وہاں پر کہا کہ ادراک کو انفعال کہا، ادراک کو کیف نہیں کہا، حالانکہ ادراک کیف ہو تو جب بھی تو لیس بفعل ہوگا، انفعال ہو جب بھی لیس بفعل ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن انفعال کا لیس بفعل ہونا زیادہ واضح تھا، اس لیے اس کو بیان کیا. یہاں پر محکوم علیہ محکوم بہ یہ جو تصورات ہیں ان کا کیا ہونا؟ ان کا ہونا شرط خارج ہونا یہ زیادہ واضح، ان کا خارج ہونا اور داخل ہونا، ان کے دخول اور خروج یہ زیادہ واضح ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو زیادہ واضح تھا اس کو بیان کیا. بات ہے ہی ذہن میں. اور تیسرا یہ کہ حکم نفس تصدیق ہے فلاسفہ کے گمان پر اور جزء داخل ہے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے گمان پر. دونوں کی جگہ پر زام کا لفظ ذکر کر دیا. یہاں پر پھر زام جو ہے وہ گمان فاسد کے لیے نہیں ہے. دونوں کے فاسد ہے تو پھر درست کس کا ہے؟ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ چند ایک فروق بیان کیے جاتے ہیں فلاسفہ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے بیچ. توجہ ہے؟ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ان میں سے راجح کون سا مذہب ہے. علامہ میر سید سید جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے فلاسفہ کی رائے کو، فلاسفہ کی رائے کو ترجیح دی ہے کہ وہ نفس حکم تصدیق جو وہ نفس حکم ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ترجیح ہے میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے وہ مقصد فن کو لے کر ترجیح ذکر کی ہے. فن کا مقصود کیا ہے؟ فن کا مقصود یہ ہے کہ
آپ اپنے مطلوب تک رسائی، مجہول تک رسائی. میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے منطق کے ہم نے گویا کہ پارٹس بنائے، 2 حصے بنائے. ایک وہ حصہ ہے جو تصور تک پہنچائے، ایک وہ حصہ ہے جو تصدیق تک پہنچائے. تو جو ہے ایک وہ حصہ ہے جو تصور تک پہنچائے، ایک وہ حصہ ہے جو تصدیق تک پہنچائے. اب آپ غور کریے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو لے لیں، آپ کی رائے کو لیں تو اب تصدیق ہو گئی 4 چیزوں کا مجموعہ: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، نسبت حکمہ کا تصور، اور ادراک کو ان نسبت واقعۃ ولیست بواقعۃ. توجہ رکھیں، تصدیق کے یہ جو پہلے 3 اجزاء ہیں ان تک آپ کو پہنچائے گا مورخ قول اشارے. یہ جو چوتھا جز ہے اس تک آپ کو پہنچائے گا دلیل و حجت. سمجھے بات کو؟ اب تصور تک رسائی ہے مورخ قول اشارے سے، تصدیق تک رسائی ہے، تصدیق کے بعض تک رسائی ہے مورخ قول اشارے سے، اور بعض تک رسائی ہے دلیل و حجت سے. تو پھر تصدیق جو ہے وہ تصور سے ممتاز نہیں ہو سکتا طریق موصل میں. جو ہے جو تصدیق ہے وہ طریق موصل میں تصور سے ممتاز نہیں ہو سکا. جو موصل ہے تصور کا وہی موصل ہے تصدیق کا، البتہ تصدیق کے بعض اجزاء کا وہی موصل ہے، بعض کا کوئی اور ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو چونکہ آپ نے اگر امتیاز دینا ہے تصور اور تصدیق کو طریق موصل میں، تو پھر آپ کو تصدیق بنے نفس حکم. تصدیق کس کو بنے؟ نفس حکم. تصدیق نفس حکم ہے، اس تک رسائی دلیل حجت سے ہوگی، مورخ قول اشارے سے ہوگی نہیں. تصور تک رسائی کیا ہوگی؟ وہ مورخ قول اشارے سے ہوگی. اس کا اپنا طریق بن گیا، تصدیق اپنا طریق بن گیا. یہ اس بنیاد پہ بنے گا جبکہ آپ تصدیق بنائیں نفس حکم کو، تصدیق بنائیں ان امور اربع کے مجموعہ کو. تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. کیا؟ اب تصدیق طریق موصل میں تصور سے ممتاز نہیں ہوگا. تصدیق کے 3 اجزاء تک موصل وہی ہے جو تصور کا موصل ہے، چوتھے جز تک الگ موصل ہے. اس لیے مقصد فن کو سامنے رکھیں تو پھر کیا ہے، فلاسفہ کی رائے کو ترجیح دینا یہ ضروری ہے. یہ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو کا حاصل میں نے تمہارے سامنے بتایا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مقصد فن کے لحاظ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، واقعیت اور نفس امر کے لحاظ سے یہ گفتگو نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے بات کو؟ میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہے مقصد فن کو سامنے رکھ کر تو یہ گفتگو کی جا سکتی ہے، ایسے کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر نفس امر کو دیکھیں تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو گفتگو کی ہے شارح نے، مصنف نے جو گفتگو کی ہے، مصنف نے جو تقسیم کی ہے، یہ فلاسفہ کی رائے پر ہے یا یہ امام رازی کی رائے پر ہے؟ تو ذہن میں رکھیں امام رازی فلاسفہ کی رائے پر تو نہیں ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک نفس حکم تھا تصدیق. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تصور معہو حکم، تصور معہو حکم. یہ جو ہے اس نے تصدیق اس کو قرار دیا. یہ فلاسفہ کی رائے پر تو نہیں ہے. بات ہے ہی ذہن میں. لیکن ذہن میں رکھیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر اس کے انطباق میں بھی اعتراض ہے. اس کو منطبق کریں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب پر تو اس پر بھی اعتراض بنے گا. تو جو ہے آپ کی مختصر سمجھے وہ اس لحاظ سے کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجموعہ تصدیق ہے. نہیں سمجھے؟ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجموعہ تصدیق ہے. محکوم علیہ کے تصور، محکوم بہ کے تصور، نسبت حکمہ کے تصور، اور وقوع نسبت لا وقوع نسبت کا تصور، ان 4 ادراکات کا مجموعہ تصدیق ہے. بات پہ توجہ ہے آپ کی؟ شارح نے کیا کہا؟ مصنف نے کہا یہ تصور یہ تصدیق ہے. ایک تصور ہے فقط، یہ تصور ہو گیا. ایک اور تصور ہے جو مجامع حکم کا ہے. تصور جمع حکم نہیں، ذہن میں رکھو. یہ تصور تصدیق ہے، البتہ حکم اس کا مجامع ہے، اس کے ساتھ مجتمع ہے، اس سے مقارن ہے. نہیں سمجھ رہے ہو بات؟
اس کی مثال یوں سمجھو، معقوم علیہ کا تصور، زید القائم آ گیا نا، زید القائم کی آپ کو حاصل ہوگی تصدیق، معقوم علیہ کا، معقوم بہی کا، نسبت حکمیہ کا، وقوع نسبت لا وقوع نسبت کا، چاروں جب ادراکات آپ کو حاصل ہو گئے، بات پہ توجہ دینا، تو اب صرف زید کا تصور ہو، اس حالت میں زید کا تصور حکم کا مقارن ہے، مقارن نہیں ہے؟ اکیلے زید کا تصور حکم کا مقارن ہے تو مصنف کی گفتگو کے مطابق یہ بھی تصدیق ہے۔ اکیلے قائم کا تصور وہ مقارن ہے، وہ بھی تصدیق بن جائے گا۔ نسبت اکیلے نسبت حکمیہ کا تصور جی وہ بھی حکم کے مقارن ہے، وہ بھی تصدیق بن جائے گا۔ ایک زید القائم میں ایک سے زائد تصدیقیں ہو جائیں گی، یہ 3 تصدیقیں آ چکی ہیں، سمجھ رہے بات کو؟ موضوع کا تصور، محکوم کا تصور، اب ملا لو، موضوع کا تصور، محکوم کا تصور، یہ بھی مقارن ہے، موضوع کا تصور نسبت حکمیہ کا تصور، یہ بھی مقارن ہے، معمول کا تصور نسبت حکمیہ کا تصور، یہ بھی مقارن ہے، 3 یہ بھی بن گئے، 6۔ اور موضوع، معمول، نسبت حکمیہ، ان تینوں کا جو مجموعہ ہے یہ بھی مقارن ہے۔ زید القائم کے اندر 7 تصدیقیں نکل آئیں گی۔ تو مصنف کی جو گفتگو ہے بظاہر امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے موافق نظر آتی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب کے موافق نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ اس کی اپنی صحت پر بھی اعتراض ہے، کیونکہ زید القائم میں 7 تصدیقیں ہم نے نکالی، پتہ نہیں بات سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو جی۔ تو اکیلے زید القائم میں 7 تصدیقیں نکل آئی، زید کا تصور مقارن حکم کے، قائم کا تصور مقارن حکم کے، نسبت حکمیہ کا تصور مقارن حکم کے، 3 یہ ہو گئی ہیں، زید قائم دونوں کا، زید نسبت حکمیہ کا دونوں کا، نسبت حکمیہ قائم کا دونوں کا، پھر تینوں کا، یہ 7 تصدیقیں زید القائم کے اندر سے نکل آئی ہیں، سمجھے بات کو؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مصنف کی کلام پر یہ اعتراض ہے کہ مصنف نے کیا کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس الفاظ کے لحاظ سے نہ تو یہ فلاسفہ کی رائے بن رہی ہے، نہ امام راضی کی رائے بن رہی ہے، کیونکہ امام راضی کے نزدیک وہ چاروں ادراکات کا مجموعہ تصدیق ہے، اور ان کے ہاں وہ تصور تصدیق ہے جس کے حکم مقارن ہو، وہ تصور تصدیق کہلائے گا حکم جس کے مقارن ہو، حکم اس کے پلس مجموعہ داخل واخل کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تصور کیا ہے، یہ تصور ہے تصدیق، ٹھیک ہے، یہی تصور تصدیق ہے، البتہ حکم کا مقارن و مجامع ہونا چاہیے، سمجھے بات کو؟ تو یہ تصور تصدیق کہلائے گا، یہ امام راضی کی رائے نہیں ہے، بظاہر یہ امام راضی کی رائے ہے لیکن حقیقت میں امام راضی کی رائے نہیں ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ بلکہ یہاں تک کہ اعتراض اس پر بنے گا کہ یہ فی نفسی تقسیم درست ہی نہیں ہے، میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ 2 فائدے تمہیں بتائے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، وعالم سے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔